خبردار، ٹال مٹول سے کام نہ لو، کیونکہ یہ ایسا سمندر ہے جس میں ہلاک ہونے والے ڈوب جاتے ہیں۔ غفلت سے بچو، کیونکہ یہ سنگ دلی کا سبب ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور ہم اہل بیت کی محبت۔ پہلی 4 چیزوں میں ترک کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہماری محبت کے بارے میں ترک کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی اصل نماز، اس کی فرض زکوٰۃ اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح آدھی رات کو اٹھ کر ذکر خدا کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا بند عالم لعنت کرنے والوں، گالیاں دینے والوں اور مومن پر طعن کرنے والوں کو دشمن رکھتا ہے۔ اے محمد، ائمہ جور اور ان کے پیرو دین حق سے خارج ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ ان کا کردار اس راکھ کی مانند ہے جس کو شدید آندھی کے دن تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے کسب کیا ہے اس میں سے ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا ثواب کا باعث ہے۔ کوئی بھی شخص گناہوں سے سالم نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ بتحقیق خداوند متعال بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے سے دشمنی رکھتا ہے۔ خدائے عز و جل اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو بد زبانی اور فحش گوئی کے بغیر لوگوں کی جماعت میں مزاح کرے۔ جو بھی اپنے فرائض کو انجام دے گا اس کا شمار عابد ترین لوگوں میں ہوگا۔ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنا عذاب اس سے روک لے گا۔ فقہ حاصل کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور معاش کے سلسلے میں اندازہ گیری کرنا ہی مکمل کمال ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس بندے کو ہوگا جو لوگوں کو عدالت کا راستہ دکھائے مگر خود دوسرے راستے پر چلے۔ خبردار، سستی اور کم حوصلگی سے بچو، کیونکہ یہ دونوں ہر برائی کی کلید ہیں۔ جو شخص سستی کرتا ہے وہ حق نہیں ادا کر پاتا، اور جو کم حوصلہ ہوتا ہے وہ حق پر صبر نہیں کر پاتا۔ خدا نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے: اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں، لہذا اطاعت کو حقیر نہ سمجھو چاہے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی اسی میں پوشیدہ ہو۔ اپنی ناراضی کو اپنی معصیت میں، لہذا تھوڑی سی بھی معصیت کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی ناراضی اسی میں پوشیدہ ہو۔ اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپا رکھا ہے، اس لیے کسی کی تحقیر نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ ولی خدا ہو۔